ہم اپنی اسپیس کا فارملی آغاز کر دیتے ہیں. سی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ نے جیسے کافی ٹائم سے ہم اس کی پروموشن بھی کر رہے تھے, اس کو ہم اپنے ٹویٹر کے ذریعے پروموٹ کر رہے تھے کہ جینڈر اینڈ ڈسیبلٹیز اینڈ بیریئرز ٹو سوشل انکلوژن کے حوالے سے جو ہماری آج کی اسپیس سیشن ہے, اس میں ہم ڈسکشن کریں گے جو ایک دو مارجنلائز کمیونٹیز میں جو سب سے بڑا سیکشن ہے نا, یا وہ جن کو معاشرے میں اس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں جس میں خواتین جو ہے ان کا نمبر یا تعداد سب سے زیادہ ہے. اور پھر اگر خواتین کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ایسوسیٹ ہو جائے تو ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آج کی اسپیس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر جو ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ رول جینڈر کی صورت میں ہمیں ملا ہے اور پھر اس کے ساتھ کوئی فزیکلی چیلنجڈ سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے, تو ایسے صورت میں معاشرے میں کس طرح کے جو بیریئرز ہیں وہ ان خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اسٹرکچرل بیریئرز ہیں, فزیکل بیریئرز ہیں, ایٹیچیوڈنل بیریئرز ہیں, ایموشنل بیریئرز ہیں. انکلوژن چاہے وہ پولیٹیکل اسفیئر میں ہو, چاہے وہ نارمل ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو, ہمارے کام کے حوالے سے ہو, ہمیں ان تمام سچویشنز میں خواتین اور پھر خواتین جو ویمن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری آج کی جو اسپیس سیشن ہے اس میں بات کرنے کے لیے کافی سیزنڈ اور ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں. ریحانہ شیخ صاحبہ موجود ہیں, سیدہ امتیاز فاطمہ صاحبہ موجود ہیں, زاہد عبداللہ صاحب موجود ہیں, مختار صاحب موجود ہیں. یہ تمام لوگ آج کے اس ٹاپک کو انفولڈ کرنے کی ہم کوشش کریں گے, اور نہ صرف یہ کہ ہم ایشوز کی بات کریں گے بلکہ ہم سولوشنز کی طرف جانے کی بھی کوشش کریں گے. زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح وی آر ویری تھینکفل ٹو ہم کہ وہ موجود ہوتے ہیں اور ہماری جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو زبیر صاحب اوور ٹو یو, اب ہم اس کو فارملی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جیسا کہ اب آپ نے سنا کہ یہ ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے یہ جینڈر اور ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ہے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹی جو ہے وہ کیسے کوپ کرتے ہیں مختلف سچویشنز کے ساتھ, اور کیا وہ سچویشنز ہم ایسی بنا پاتے ہیں کہ جس میں وہ ڈسیبلٹی نہ رہے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ this is the environment which makes people able or disable. These are not the people. یہ وہ پرسپیکٹو ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر کی طرح ڈسیبلٹی بھی ایک بہت حد تک سماجی تخلیق ہے, ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی ہے. تو اس ریالٹی کی کنسٹرکشن کو ہم ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جس میں یہ ڈسیبلٹیز جو ہیں یہ ایبلٹیز کی شکل اختیار کریں, اور ٹیکنالوجی کو ہم انیبل کریں کہ لوگ اپنے لائف سٹائل کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکیں, اس کے مطابق یوز کر سکیں. تو ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں, جس طرح ابھی بات ہوئی کہ اس کو ان پیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سی ایسی آبویس ریالٹیز ہوتی ہیں عام لوگوں کے لیے جو اتنی آبویس ہوتی ہیں کہ آپ اس کے متعلق کریٹیکلی تھنک نہیں کرتے, اور جو اس کا ڈفرینشیٹڈ امپیکٹ ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے. تو اگر ہم یہاں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ہم مختار صاحب کی طرف چلتے ہیں. مختار صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کر دیجئے, پھر ہم اپنے اسپیکرز کو ساتھ ساتھ انوائٹ کریں گے. زاہد عبداللہ کا بہت زیادہ کام ہے ڈسیبلٹی کے لحاظ کے حوالے سے بھی, اور سوشل انکلوژن کے حوالے سے. اسی طرح ریحانہ ہیں, ان کا جینڈر پہ پاکستان میں بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے اور ابھی بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, سوشل ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی جینڈر ڈائمینشنز پہ. سیدہ امتیاز ہیں, اسی طرح آپ نے اس کو لیو کیا ہے, لیوڈ ایکسپیرینس بھی ہے اور ایکڈیمک ایکسیلنس بھی ہے آپ کے پاس, جس میں آپ بات کریں گی. مختار صاحب اوور ٹو یو, پلیز آپ بات کو آگے بڑھائیے. جی ریحانہ, مختار صاحب شاید ابھی ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں, وہ ریجوائن کر لیں گے. آپ کائنڈلی آپ شروع کیجئے. ہاؤ یو سی جینڈر اینڈ ڈسیبلٹیز, اور یہ کس طریقے سے سوشل انکلوژن کے اندر بیریئرز بنتی ہیں. آپ اس پہ جیسے بھی آپ نے اپنے پلان کیا ہے آپ پلیز بات کیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ سی پی ڈی آئی کہ موقع دیا کہ اس اہم موضوع پر ہم بات کریں. دیکھیں جی, یہ جب ہم سوشل ایکسکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوشل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم
जाने के जो सोशल एक्सक्लूजन है बेसिकली वो है क्या। हम अपने मुआशरे में रोजाना की बुनियाद पर इर्द गिर्द बहुत सारी नाइंसाफियां देखते हैं, और जैसे ही हम अखबार सुबह को उठा के देख लें या गली पे सड़क पे जाना शुरू करें तो एक नाइंसाफियों का और गैर मसावी जो रवैये हैं और वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो वायलेंस से लेके समाजी, मुआशी, सियासी नाबराबरी के बहुत सारे नजर आ जाते हैं। उसमें मजीद फिर अगर हम देखें कि कौन कौन से ग्रुप हैं, तो जो सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप हम उनको अगर कहें तो जैसे हमारी सीपीडीआई की जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने कहा कि वुमेन जो है वो हमें बहुत ही एक विजिबली हमें नजर आ जाता है कि उनके साथ नाइंसाफी है। लेकिन वो कैसे नाइंसाफी हमें नजर आ जाती है, सिर्फ हमें इससे नहीं नजर आती है कि जो हम देखते हैं और उसकी बुनियाद पर हम कहें कि लेकिन हमारा डेटा जो है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है कि कितनी हद तक जो है वो नाइंसाफी है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन से लेके मुआशी तरक्की से लेके सियासी नुमाइंदगी तक हर जगह पर जो है वो एक नाइंसाफी की हमें नजर आएगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 46% खवातीन जो है वो एडल्ट लिटरेट हैं। इसी तरह से फिर अगर हम उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में नुमाइंदगी देखें तो वो सिर्फ जो है 27% है। तो वो तो हमें नजर आती है रोजाना के मरहले पे भी और डेटा में भी हमें नजर आती है। फिर हम अगर थोड़ा सा आगे चलें तो फिर जो मिनॉरिटीज का मामला है, वो मिनॉरिटीज जो सेक्सुअल मिनॉरिटीज है, मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर है, फिर हमारी जो अकलियती एथनिक के बुनियाद पर या रिलीजियस मिनॉरिटीज है, वहां पर हमें वो और ज्यादा नजर आ जाती हैं इस तरह की नाइंसाफियां। फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको हम PWDs कहते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या जिसको हम उर्दू में जो है माजूरी का लफ्ज दे देते हैं, तो उसमें तो एक सबसे बड़ा देखें मसला ये है कि उसका तो डेटा भी इतना हमारे पास सही नहीं है। अभी तक ये हम नहीं तय कर पाए हैं कि कितने लोग जो हैं जिसको हम PWDs कहें या कितनी खवातीन PWDs जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है मौजूद है। मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च कर रही थी और उस सिलसिले में रिपोर्ट पढ़ी कि जो 2017 का सेंसस जो है वो हुआ जब, तो आपको याद होगा कि आखिर में जाके उन्होंने ट्रांसजेंडर का एक कॉलम जो है वो डाला था, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी का उसमें जब डाला था तो उनका जो जो रिसर्च हुई उसमें जब उसकी एनालिसिस की तो कम तादाद जो है लगा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है लोगों की वो ये थी कि PWDs की जो तादाद है वो काफी है, लेकिन वो रिपोर्ट में उस तरह से हमें नंबर्स नहीं आ रहे। तो इसकी एक मेन वजह ये थी कि जो इन्यूमरेटर्स थे, जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे लोग, तो वो ये सवाल ही नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि वो इसको एक जैसे ट्रांसजेंडर का और PWDs का जैसे एक सोशल स्टिग्मा हो कि ये सवाल हमें इनसे नहीं करना है, तो हम कैसे करेंगे ये सवाल। तो अब ये जो एक बड़ी रियलिटी है हमारी कि आप अपने इन रवैयों से ही जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं इतनी बड़ी रियलिटी को कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सबसे अहम बात ये है कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम उसको उस हवाले से जो पॉलिसीज बननी है या राइट्स की जो बात करनी है, इसमें ये एक बहुत अहम पहलू होता है कि आप ये बता सकें कि कितने जो है ना वो लोग। एक तो ये पहलू है जो देखना बहुत जरूरी है कि अच्छा, दूसरा जो है इसमें जो सोशल रवैयों का की जो बात है, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का या लड़की, और अगर वो
پیدا ہوتے ہی ڈسیبل ہے تو ہم ادھر سے ہی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے اب زندگی میں جیسے اپرچونٹیز ہے نہیں. ویسے ہی کیونکہ خواتین کی اپرچونٹیز یا جو ایکسیس ہے یا جو مواقع ہیں ویسے ہی جیسے لڑکی یا لڑکے کا پیدا ہونا ہوتا ہے تو آپ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے اور اس میں زیادہ تر یہ کوئی بڑے خواب نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو زیادہ ایجوکیشن دینی ہے یا اس کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے یا اس کو جو ہے ایک مکمل ایک انسان کی جو حیثیت ہے اس طرح سے اس کو سوسائٹی میں ٹریٹ کرنا ہے. تو اس ایسے معاشرے میں جب ہم رہ رہے ہوں تو وہاں پر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو کہ معذور بھی ہو اور اگر اور وہ لڑکی بھی ہو تو آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہوگا. نہ اس کی ایجوکیشن، اور سب سے بڑی بات ایجوکیشن تو بعد میں آتی ہے جب بچہ 6 سال میں پہنچتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو اس کے علاج کے لیے یا اس کو صحیح طرح سے دکھانے کے لیے جو ہے رجوع کیا جائے، ڈاکٹرز کو پاس جانا چاہیے، وہ تک بھی جو ہے نا وہ نہیں میسر ہوتا ہے. اب اس میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ظاہر ہے کہ شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کل پرسوں کی میں ایک اسٹوری پڑھ رہی تھی کہ مٹھی میں تھرپارکر میں ایک لڑکی تھی جو گرنے کی وجہ سے اس کا پورا جو یہ نیک ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا، یا وہ مطلب بالکل اس کا ٹیڑھا ہو گیا، تو وہ موو نہیں کر سکتی، اس کی اپنی نیک کو موو نہیں کر سکتی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ پورا کام اتنا نہیں کر پا رہی تھی اور وہ پیرالائز تھی. پاکستان کے اندر اس لڑکی کے علاج کے لیے نہ مٹھی میں کوئی ایسی جگہ تھی، نہ کوئی کراچی میں ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر اس کا صحیح طور پر علاج کیا جائے. سم ہاؤ کسی نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سوشل میڈیا پہ بات آئی اور وہ انڈیا کے کسی ڈاکٹر نے اس تک وہ بات پہنچی اور وہ اس طرح سے وہ کنیکٹ ہوئے اور وہ لڑکی جو ہے وہ اب ایک نارمل لائف گزار رہی ہے اور وہ جو ہے اپنی واپس تعلیم میں آ گئی ہے، اپنے اس میں آ گئی ہے، لائف نارمل لائف میں آ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تو ایک کیس ہے نا جو کسی طرح سے مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا پہ آ گیا، لیکن بہت سارے بچے جو ان کا بنیادی ایک حق ہے بچپنا اس کا جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنے کا، اس کو کھیلنے کا، اس کو صحیح طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے کا، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کا، وہ ساری اس سے جو ہے نا محرومیوں سے گزرتا ہے. تو جو بچہ ایک محروم زندگی میں پلے بڑھے تو اس کی اپنی پوری شخصیت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے وہ اس سوسائٹی کے اندر کس طرح سے وہ چل رہا ہوگا. تو یہ سارے مسائل کیوں ہوتے، یہ جو سوشلی بھی جو ایک انسان کی حیثیت نہ دینے والی جو بات ہے وہ کیوں ہوتی ہے. وہ دیکھیں یہ پورا جو کام ہے بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی جو ہے وہ گارنٹی دے اور اس کو انشور کرے کہ لوگ بچے جو ہیں ایسے گروپس جو مین اسٹریم نہیں ہیں، ویسے تو سب جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہے ان کے بھی حقوق کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں مل رہے، لیکن وہ لوگ جو مزید جو ہے وہ ایک مشکل میں ہیں فزیکلی یا مینٹلی، تو ان کے حقوق کی جو انشور کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ریاست یہ جو ہے کام بہت ہی طریقوں سے اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حقوق کے لیے جو ہے قوانین بنانا ایک تو نمبر 1، نمبر 2 جو ہے وہ اس کی قوانین کی جو ہے انفورسمنٹ کرنا، پالیسیز بنانا،
اس طرح سے پورا انوائرمنٹ بنانا، فزیکل انفراسٹرکچر بنانا تاکہ یہ چیزیں نارمل ہوں، مین اسٹریم ہو. مین اسٹریم کا مطلب کیا ہے؟ مین اسٹریم کا مطلب یہی ہے کہ جو نارمل ہے اس طرح سے اس دھارے میں اس کو لے کے آنا. تو جب ہم یہ ریاست کی طرف سے یہ پیغام ہوگا، یہ ایفرٹ ہوگی کہ یہ ایک سارے یہ جو انسان ہیں اور اس میں جو پی ڈبلیو ڈیز ہے وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح اس کے حقوق ہیں، اس کو ماحول دیا جائے اور اس کی ایبلٹیز ہے. دیکھیں یہ پی ڈبلیو ڈیز کا ایون جو کانسیپٹ ہے کہ وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز والا، کہ وہ ایبل لوگ ہیں، تو اس میں ریاست کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور جب تک وہ اس طرح سے پرو ایکٹیولی ریاست جو ہے اس پر کام نہیں کرے گی تو خود جو ہے نا وہ کلچرلی سوشلی جو نارمس ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ریاست کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. بہت شکریہ ریحانہ. یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہم دوبارہ آپ کے پاس بھی آئیں گے کیونکہ آپ نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. ایک تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا ڈیٹا سے غائب ہونا، انویزیبل ہونا، یعنی کہ ہمارے پلاننگ کے جتنے ٹولز ہیں اس میں سے مس آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بلائنڈنس ہے، وہاں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان چیزوں کو اور اس کے متعلق پھر ہم پلان بھی نہیں کر پاتے ہیں. دوسرا آپ نے تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں جو اپرچونٹیز ہیں جو ایجوکیشن کے ساتھ آتی ہیں، ہیلتھ کے ساتھ آتی ہیں، جو بیسک رائٹس بھی ہیں وہ اس طریقے سے انیبلڈ نہیں ہیں، ان کے ٹرانسمیشن کے میکنزمز کے پرسن ود ڈسیبلٹیز اس کو استعمال کر سکیں. جیسے آپ نے میٹھی اوتھر پارکر کی مثال دی. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں. اور پھر آپ نے پبلک ایکشن کی بات بھی کی کہ ریاست کو، ہمارے معاشرے کو اس نئے علم کے ساتھ اور اس جانکاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہم جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور وہ بھی اپنی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ویسے وہ زندگی گزار سکیں اپنی فریڈم کے ساتھ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس خلاصے کے ساتھ. سیدہ امتیاز، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ضرور بات کیجئے. ظاہر صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ سے ہم سنتے ہیں. جی سیدہ امتیاز، آپ پلیز انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے. جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، آپ نے موقع دیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، یو آر آڈیبل. جی اوکے. تو جیسا کہ مس ریحانہ نے کہا، حقیقتاً ہم لوگوں کی ڈسیبلڈ پرسنس کی ایک تو جو ہے وہ پاپولیشن کنفرم نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمیں رائٹس دینے میں اقلیتوں میں بھی شمار نہیں کیا جاتا، مائنورٹیز میں بھی نہیں لیا جاتا. لیکن ابھی میں اگر آپ سے اپنے یہ جو کچھ عرصے کا ہماری مردم شماری ہوئی اس کا ڈیٹا اگر میں آپ سے شیئر کروں تو 1961 میں 13 لاکھ سم تھنگ ہم لوگ تھے، جس کا ڈیٹا ایگزیکٹ میں آپ کو دے سکتی ہوں 13 لاکھ اور 5,668. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد 1973 میں ہم 12,57,454 تھے اور 81 میں آ کر یہ 3 لاکھ رہ جاتے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی 12 میں سے 3 کیسے رہ گئے. یہ کچھ یعنی ڈیٹا آپ دیکھیں کتنا زیادہ زیر و زبر ہو رہا ہے، تو اتنا زیادہ ڈیٹا زیر و زبر نہیں ہوا کرتا. اور اس کے بعد 1998 میں ہم 32 لاکھ ہیں اور 32 میں سے اب آ کر پھر ہم 3,71,000 ہو جاتے ہیں. تو اب آپ مجھے خود بتائیے کہ 2021 میں آ کر 1998 میں اتنے زیادہ اور 2021 میں پھر ایک ریشو اتنی زیادہ ڈکریز ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے رائٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈیٹا نیٹ پر موجود ہے. اگر آپ نکالیں سینسس تو اس میں آپ کو مل جائے گا یہ تمام ڈیٹا، اور میرے پاس بھی اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو شیئر کر سکوں گی. تو پہلی تو چیز یہ کہ جب تک کہ ہماری پاپولیشن کنفرم نہیں ہوتی انہیں کہ یہ اتنی بڑی آبادی موجود ہے ان کی، اس وقت تک یہ شاید اس طرح کام نہیں کریں گے، نہ ہی اس طرح کی ایکسیپٹنس ملے گی.
दूसरा एक्सेप्टेंस की बात आई तो हमारे माशरे में सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए वो है ही एक्सेप्टेंस, क्योंकि अगर ये लोग हमें कबूल कर लेंगे तो हमारे मसाइल के साथ, हमारी डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हमें कबूल करेंगे। लेकिन अगर ये माशरा जब कबूल ना करने पे आता है तो फिर ना तो उन्हें सहूलियात देता है और ना ही उनके मसाइल हल करता है। अगर मैं देखूं तो मेरा जब मैं सेकंड क्लास में थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, नॉन डिसेबल्ड स्कूल था, तो वहां पर हर दूसरे दिन मेरा गडूलना जिसके ऊपर मैं बैठ कर जाया करती थी वो तोड़ दिया जाता था, और टीचर्स उस पर मना नहीं करते थे, बजाय इसके कि बच्चों को मना करें क्यों तोड़ा है, वो ये कहते थे कि आप माजूर बच्ची को भेजते ही क्यों हैं। तो ये एक्सेप्टेंस उस वक्त भी नहीं थी। और अभी चंद महीने, मेरा ख्याल है 1-2 महीने गुजरे होंगे या शायद 1-2 से ज्यादा होंगे, कि हम लोग जब हाफजाबाद गए हैं तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन, ये मेट्रो कॉरपोरेशन में गए, हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जाना हुआ, तो वहाँ पर एक इंजीनियर साहब मौजूद थे और हमने कहा कि यहाँ पर जो है आपने नहीं किया हुआ कोई भी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से इंश्योर नहीं किया हुआ। तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा आपके घर में कोई गैरतमंद बाप और भाई नहीं है जो आपको ना आने दें, आप घर नहीं बैठ सकती हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई अगर कोई और आ जाए, चलिए मैं नहीं आऊंगी, मेरे घर में कोई बाप भाई होंगे मौजूद, लेकिन कोई और आ जाए, उन्होंने कहा हम रखेंगे ही नहीं। तो अगर मैं इतने सालों का मवाजना करूं तो इतने सालों में भी हमारे बहुत से अफराद में अभी तक डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि उनका एटीट्यूड बन गया है या फिर वो हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे। यही वजह है कि हमें अक्सर जगहों पर इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोगों के लिए उस वक्त तक एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं की जा सकती जब तक कि एक्सेप्टेंस ना आ जाए हमारे माशरे में, हमारे सोशल इन्वायरमेंट में। सोशल इन्वायरमेंट इतना सख्त हो गया है हमारा कि आज अगर हम अपने हकूक की बात करते हैं तो लोगों को अजीब लगता है। इवन दो के अभी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में जब मैंने उनसे कहा कि ये हमारी पॉपुलेशन नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे तो गलियों में नजर नहीं आते माजूर अफराद, आप कैसे कहती हैं कि माजूर अफराद इतने ज्यादा हैं। तो अभी शऊर और आगाही का ये अंदाजा लगाइए कि अब वो हमसे पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, जबकि ये गलती भी खुद हमारी अपनी हुकूमतों की है कि हमें अभी तक उन्होंने जो मर्दमशुमारी है उसके फॉर्म में क्लियर फील्ड्स के साथ भी नहीं रखा। उन्हें खुद नहीं मालूम कि आया उन्होंने डिसेबिलिटी को काउंट कैसे करना है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू है जहां तक मुझे लगता है। दूसरा, इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में एजुकेशन नहीं दी जा सकती, क्यों? सिक्योर नहीं है, माजूर बच्चा है, अनसिक्योर है, इसलिए इसको हम बिल्कुल जो है वो बाहर नहीं निकलने दे सकते। और लड़की जात है, लड़की जात पर तो फिर बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं। और उसके बाद सबसे अहम चीज जो मैंने देखी, इतनी मुशक्कत के साथ मेरी वालदा ने पूरे खानदान से फाइट करके एजुकेशन भी दी और तमाम मसाइल भी देखे, और उसके बाद उस मोड़ पर लाके खड़ा किया कि मैं खुद एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग करने लगी। तो जब हमारी शादी के बारे में बात आई तो तमाम बहनों को तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और उसकी वजह यह कि अगर ये घर आके बैठ गई तो क्या करेंगे। तो फिर मेरा ये सवाल है कि क्या जो नॉन डिसेबल्ड होते हैं वो कभी घर आकर नहीं बैठती, या उनको कभी डाइवोर्स नहीं होती, या उनके दरमियान अलहदगियां नहीं होती? तो हम लोग ये चीजें लेकर सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में ही क्यों सोचते हैं कि अगर इनकी कर दी तो हम पर आकर दोबारा बोझ बन जाएंगे। तो वो जो नॉन डिसेबल हैं वो आकर बोझ बनते हैं, तो क्या वो उनकी लायबिलिटी नहीं होते, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से इनकार कर दिया जाता है? ऐसा नहीं है। ये हमारे बहुत बड़े इश्यूज हैं जिन्हें शायद हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन इसकी वजह से कितने ही लोग अपने हकूक से मायूस हो जाते हैं। आज मैं शुक्र करती हूँ कि परवरदिगार ने मेरे वालिदैन को स्टेप लेने का मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवान बेटा मौजूद है। लेकिन यही मौके हमारी कई बच्चियों को नहीं मिले जो ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं।
کہ ان لوگوں کا انکار کر دیا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی, اگر آپ کر کے جائیں گی تو ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو خاندان سے باہر کر دیں گے. تو یہ وہ بیہیویئرز ہیں کہ جن سے ہمیں جو ہے وہ کچھ سمجھ لینا چاہیے کہ آیا صرف ڈسیبل ہی ہے جو کہ زندگی کی خوشیاں نہیں لے سکتا؟ کیا اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا؟ ہم کیوں والدین ان بچوں کو اتنا زیادہ سنپ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے فیصلے کرنے میں بھی والدین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں. اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم مر جائیں. ایون دو کہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں کال کی, ہمارا اس وقت انٹرویو چل رہا تھا ریڈیو پر, تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے تھوڑا سا پوائزن مل سکتا ہے؟ تو یہ موقع ایک جوان شخص پر کیوں آیا؟ وہ کیوں اپنے لیے پوائزن مانگ رہا ہے, جبکہ اس کو 20-22 سال کے جوان شخص کے لیے تو زندگی بہت اہم ہوتی ہے. تو اس کے لیے زندگی کی اہمیت اتنی کمتر کیوں ہو گئی کہ وہ مرنا چاہتا ہے؟ دوسرا, ہم لوگوں کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہم لوگ اکثر, اگر آپ دیکھیں, ایجوکیشن میں پیچھے ہیں یا پھر پروفیشنل میں پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے کا قابل رسائی نہ ہونا. میں بہت جلدی ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی لمبا کر جاؤں, لیکن کچھ پوائنٹس بہت ضروری ہیں. قابل رسائی نہ ہونا ہمارے عمارتوں کا, ہمارے پبلک پلیسز کا. بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ, میں نے آج تک جتنے بھی سفر کیے ہیں بھوکے پیاسے کیے ہیں, اور میں کئی بار یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے کڈنی پین جو شروع ہوئی ہے اس کی ریزن میرا ان لمبی جگہوں پر سفر کرنا اور اتنے طویل سفر کرنا تھا. کیونکہ اگر میں سفر کے دوران کچھ کھاتی ہوں پیتی ہوں تو ایکسیسیبل واش رومز اویلیبل نہیں ہیں. اس دوران میں نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ سفر کر سکتی ہوں. تو سب سے بہترین حل مجھے یہی دکھائی دیتا ہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو, چاہے وہ 12 گھنٹے کا سفر ہو, چاہے وہ 15 گھنٹے کا سفر ہو, خاموشی سے گزار دو. چاہے وہ ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں, چاہے وہ ہمارے پبلک پلیس ہیں, چاہے وہ ہمارے بس اڈے ہیں. ابھی تک ہماری بسز جو ہیں وہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہوئی سوائے یہ اسپیڈو کے. اس کے علاوہ آج بھی آپ دکھا دیجئے کہاں پر ہماری بسز ہیں جہاں پر ویل چیئر یوزرز جا سکتے ہیں یا پرسن ود ڈسیبلٹیز جا سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسیسیبلٹی کو اگر میں دیکھتی ہوں تو یہی وجوہات جو ہیں ہمارے کئی ڈیتھ ریشو بڑھانے کا باعث ہے. لیکن آج تک ہمارے یہاں اس ایکسیسیبلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں اسے نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے, ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ ڈیتھ ریشو کس وجہ سے ہوئی ہے. اور شاید اس کا بلیم جو ہے ہماری حکومتوں پر آنا چاہیے, اس لیے کہ نہ تو انہوں نے ہماری ایکسیسیبلٹی کا خیال کیا اور نہ کبھی سوچا. اس کے بعد اگر میں ڈیتھ ریشو دیکھوں تو ہیئرنگ امپیئرڈ پرسن, ہماری جو خواتین اور ہمارے جو میل پرسنز بھی ہیں, زیادہ تر خواتین اس لیے کہوں گی کہ ہماری خواتین کو ایک تو نکلنے نہیں دیا جاتا کہ وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں, میل پرسن پھر بھی نکل جاتے ہیں. جب یہ لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو کوئی سائن لینگویج انٹرپریٹر موجود نہیں ہوتا, اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ انہیں کہاں پین ہو رہی ہے, کس طرح کی پین ہو رہی ہے, کس شدت کی تکلیف ہے, اور اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مگر کوئی اس چیز کو انکلوڈ نہیں کرتا, کوئی نہیں جاننے کی کوشش کرتا کہ آیا یہ ڈیتھ ریشو جو بڑھ رہی ہے ڈسیبلڈ پرسنز کی, اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر ہم ایک انٹرپریٹر یا کوئی سافٹ ویئر ان کے پاس ان کو ٹریننگز دے دیں یا کوئی سافٹ ویئر ان کو پرووائڈ کر دیں کہ اس کے تھرو یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, تو شاید یہ ڈیتھ ریشو جو ہے یہ کور کی جا سکے. لیکن آپ یا میں یا معاشرے کے باقی افراد کو شاید اس بارے میں کبھی علم بھی نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے ہمارے ایک ویژولی امپیئرڈ ساتھی ہیں, پارشلی بلائنڈ ہیں,
انہوں نے انٹرویو دیے ہائی کورٹ میں جاب کے لیے. تو ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوٹس جاری ہوا ہے کہ اگر آپ کی وہ جاب چاہے وہ کوٹا ڈسیبلڈ پرسن کا ہی ہے لیکن اگر انہیں یہ لگتا ہے آفس والوں کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتا, انہیں لگتا ہے, انہوں نے آزمایا نہیں ہے آپ کو, انہوں نے چیک نہیں کیا, انہوں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے اس کا کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں اور دیکھ سکیں کہ آیا آپ کام کے قابل تھے یا نہیں, کوئی چیلنج نہیں دیا آپ کو, لیکن وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو. تو آپ نے ڈسیبلٹی کا کوٹا یا تو آپ ہیئرنگ امپیئرڈ پرسنس کو رکھ لیجئے, آپ ویژول امپیئرڈ پرسنس کو کہہ دیجئے کہ آپ نے آنا ہی نہیں ہے اس جاب کے لیے کیونکہ ہم آپ کو رکھیں گے ہی نہیں. لاسٹ مومنٹ پہ جا کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہو گئے, تمام انٹرویوز کلیئر ہو گئے اور کمپیوٹر کے ٹیسٹ میں کہہ دیا نہ تو ہم آپ کو جاز کا سافٹ ویئر دیں گے نہ ہم آپ کو کوئی ہیلپر دیں گے اور آپ کو ہم بٹھائیں گے بھی نہیں اس ٹیسٹ میں. تو ہمیں کچھ ضرورت ہے کچھ چیزوں پر کام کرنے کی کہ آیا ہم جب پرسن میں ڈسیبلٹی صرف لکھ دیتے ہیں کوٹے میں تو آیا کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ کوٹا کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے, اور بعد میں جا کر آپ ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں چاہے وہ انہوں نے کتنی اچھی کوالیفیکیشن لی ہو, چاہے انہوں نے بہت اچھا ٹیسٹ پاس کیا ہو, بہت اچھا انٹرویو دیا ہو, ود ان اے سیکنڈ آپ انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کیا صرف نان ڈسیبل ڈسکریج ہوتا ہے, پرسن ود ڈسیبلٹی ڈسکریج نہیں ہوا کرتے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس بچے نے مجھے تقریباً روتے ہوئے کال کی کہ ہم 5-6 لوگ تھے, ہم سب کو بیٹھنے نہیں دیا گیا ٹیسٹ میں, ہم نے کہا بھی آپ ایک چانس ہمیں دے کے دیکھیں مگر انہوں نے ہمیں نہیں دیا. تو میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں, عدالتوں نے جو کیا وہ اداروں کے حق میں کیا ہوگا, لیکن آیا ہمارے حق میں کیا, آیا پرسن میں ڈسیبلٹیز کے حق میں کیا, یا ان کے حوالے سے کچھ سوچنے کی ضرورت پیش آئی انہیں؟ ابھی بھی پنجاب میں ہمارا بل ضرور پاس ہوا ہے لیکن خدا جانے کب رولز بنیں گے اور کب جا کر ہمیں اس میں انکلوڈ کیا جائے گا کہ ہم بتا سکیں کہ ہمیں کیا چاہیے. ابھی تک یہ موقع آیا ہی نہیں کہ ہم انکلوڈ ہو کر انہیں بتا سکیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن بہرحال آپ ٹائم ٹو ٹائم جو سوال کریں گے میں اس کا جواب ضرور دوں گی. انشاءاللہ موقع ہے, ابھی بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ کے بہت سے آفیسز ہوں گے جاننے والے, آپ کے ایجوکیشن سیکٹر ہوں گے, آپ کے اسکول ہوں گے, کالجز ہوں گے, اسکل سینٹرز ہوں گے, پلیز وہاں پر موقع دیکھا کیجئے جا کر موقع پر کہ آیا ہیئرنگ امپیئرڈ پرسنز یہاں پر سیکھ سکتے ہیں, ویژولی امپیئرڈ پرسنز یہاں پر آ کر کچھ سیکھ سکتے ہیں یا لرن کر سکتے ہیں, کیا فزیکلی ڈسیبلڈ پرسنز یہاں پر آ کر کچھ سیکھ سکتے ہیں, یا کون کون سے بیریئرز ہیں جو انہیں یہاں آنے نہیں دیتے. اس کے بعد جب وہ ہماری لائبلٹی بن جاتے ہیں ملک کی, ہماری معیشت کی, تو ہم انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے لیے کام کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اسی لائبلٹی کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیجئے, اگر آپ انہیں ہنر دے دیجئے, اگر آپ انہیں جاب پر لگا لیجئے تو یہ آپ کی معیشت کا بہت بڑا حصہ بن سکیں گے. یہ آپ کی لائبلٹی نہیں رہیں گے, آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے. جیسے باقی تمام ملکوں میں ان تمام افراد کے لیے کام کیے جاتے ہیں بلکہ ان سے ارن کیا جاتا ہے. تو پلیز ہمیں وظیفوں کی نہیں, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو, چاہے وہ بیہیویئرل سپورٹ ہو. ہمیں وہ سپورٹ چاہیے جس کے ذریعے انکلوژن لایا جا سکے. آپ کو بھی اگر یہ سپورٹ نہیں ملے گی تو آپ بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے. یہ صرف سوشل ڈسیبلٹی ہے, سوشل بیریئرز ہیں جنہوں نے ہمیں پیچھے کر دیا, ورنہ یقین کیجئے 100% اپنا دینے کے لیے تیار ہیں پر تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سید امتیاز, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ مختصر وقت میں ایک تمام اہم نکات کا احاطہ کیا, جس میں ہم نے اپنے سماج کو اس طریقے سے بنایا ہے, اپنی ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو انیبل نہیں ہونے دیتا, وہ ان کو ڈسیبل کرتا ہے. یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت ممکن ہے جب میرے خیال کے مطابق, اور بھی شاید لوگ اس سے اتفاق کریں, کہ جب تک پرسنز ود ڈسیبلٹیز خود ڈیسیژن میکنگ پروسیسز کا حصہ نہیں ہوں گے
جب تک کہ وہ وائس ہر پلاننگ ہر پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں موجود نہیں ہوگی اس وقت تک شاید یہ بڑی تبدیلی لے کے آنا ممکن نہیں ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ تمام دنیا میں ایکوالٹی کا مطلب جو اچھے ممالک ہیں جنہوں نے پرسنل ڈسیبلٹی کو کے لیے وہ تمام سماجی رکاوٹوں کو دور کیا جو ان کو اپنی زندگی کو گزارنے اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ تھے ان کو انہوں نے ہٹایا اور ایکول ٹریٹ کیا لوگوں کو. اور تو وہ ممالک ہمارے لیے ایک مثال ہیں. صرف لیجسلیشن شاید کافی نہیں ہے لیکن لیجسلیشن بھی ضروری تھی کیونکہ ہمارے ہاں شاید لیجسلیشن بھی نہیں تھی. ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوٹا دینا کیوں ضروری ہے, یہ افرمیٹیو ایکشن کیوں ضروری ہے. یہاں تک بات آ گئی. اب فردر آگے یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ کے ادارے ہیں, پلاننگ کمیشن ہے ہماری, میرے تو یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں جہاں جب گورنمنٹ رن ہو رہی ہوتی ہے ان تمام جگہوں پہ آرکیٹیکچر کے سکولز ہیں, ان کے کریکولم میں چینج کی ضرورت ہے. آرکیٹیکٹس کو بلڈنگز کو ایکسیسیبل بنانا, ٹیکنالوجی سافٹ ویئر ہاؤسز کو اس چیز کی شد بدھ ہونا کہ آپ نے وہ ٹیکنالوجیز لے کے آنی ہیں جو ان سماجی رکاوٹوں کو, ان بیریئرز کو دور کریں. تو یہ وہ میرا خیال ہے کہ چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور خاص طور پہ جو بہت پینفل چیز ہے جو لوگ نہیں سمجھتے, جو کہتے ہیں کہ 24-25 سال کے بعد ڈسیبلڈ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی رکاوٹیں اور اتنے ڈسکریمنیشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان کے اندر جینے کی رمق ختم ہو جاتی ہے. وہ جب اب جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ زہر مل سکتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کیفیت ہے کہ جب 24-25 سال کی عمر یا اس سے پہلے بھی لوگ زندگی سے ہار مان جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خود آہستہ آہستہ سائیکولوجیکلی پیچھے کرتے جاتے ہیں اور وہ زندگی سے نکل جاتے ہیں. سو یہ وہ پینفل ریالٹیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا قتل ہے جو انویزیبل ہے ابھی تک, اور یہ معاشرہ روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے قتل کر رہا ہے جو سامنے نظر نہیں آتے. اب ان باتوں کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں زاہد عبداللہ صاحب کے ساتھ. زاہد عبداللہ, آپ نے بہت اچھے اداروں میں کام بھی کیا, بہت پوزیشنز آف رسپانسبلٹی بھی رہے, اور آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس بھی ہے ڈسیبلٹی کے ساتھ. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے آج کے ٹاپک پہ, جینڈر اینڈ ڈسیبلٹیز بیریئر ٹو سوشل انکلوژن. تھینک یو ویری مچ. مائک از یورز زاہد عبداللہ. السلام علیکم. جو آج کا جینڈر اینڈ ڈسیبلٹیز, تو میں اس تک ہی محدود رہوں گا کیونکہ ڈسیبلٹی ان اٹ سیلف بہت وسیع ٹاپک ہے, کہیں اس کی جیتیں ہیں. تو جینڈر کے حوالے سے جو میری ابھی دونوں کولیگز نے, ریانہ صاحبہ نے اور امتیاز فاطمہ صاحبہ نے باتیں کی ہیں, اس میں سے کوشش کروں گا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر ہم کریں. ہمارے سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ تبدیل ہو رہی ہے لیکن بہت سلو ہے ابھی پروسیس جو ہے چینج کا. چاہے ہماری جو ادروائز پروگریس آ بھی گئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ بظاہر ماڈرنٹی کی ٹریپنگز تو ہیں ساری, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے ابھی بھی وہی ایگریرین سوسائٹی والا ہے. اور اسی کی وجہ سے ابھی بھی ہم جو جب ہماری زیادہ تر معیشت جو تھی وہ زراعت کے ارد گرد تھی, تو اس میں کام کے لیے تھا کہ آپ کے پاس جو ہے ان کی ویلیو زیادہ سمجھی جاتی تھی. تو اس کے ساتھ پھر ہمارا جو بھی ٹرائبل سیٹ ہے, تو جو ہم نے آنر کے کوڈ وغیرہ لگا دیے, جو فرق ہے, تو ہماری جو خواتین ہیں ہمارے ملک میں ان کی زندگیاں ہے, جو واقعات ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں. ظاہر صاحب آپ کی آواز بیچ بیچ میں بریک ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی. سر بہت ایسے لگے جیسے تھوڑے ڈسٹینس سے آ رہی ہے, ہلکی آ رہی ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں.
अभी अभी बेहतर हुई थी, आपने जब बोला इसको देखता हूँ. जाहिर साहब आपका माइक म्यूट हो गया. मेरा ख्याल है जाहिद साहब रिज्वाइन करते हैं तो फिर हम दोबारा उनके पास चलेंगे. हमें अभी शाहिद जी साहब आ ने रहे हैं क्या? जी जाहिद जी जी अब आ रही है आपकी आवाज जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. तो सॉरी, ये टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं. तो जो हमारी सोसाइटी है वो अभी भी उसके जो वो वैल्यू आप हम जो देते हैं ज्यादा मेल चाइल्ड को, वो आपको नजर आता है. और इसीलिए और ये हम तकरीबन सबका एक्सपीरियंस है कि घर में जब बेटा पैदा होता है तो किस तरीके से खुशियां मनाई जाती हैं अजीज वकारा में, रिश्तेदारों में. और अगर बेटी पैदा होती है तो उसके हवाले से क्या हमारे एक्सपीरियंस होते हैं. तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं कि अगर अ, एक फीमेल को किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी कंडीशन भी होती है तो उसके हवाले से हमारी सोसाइटी का रवैया क्या होता है, क्योंकि उसने इसी सोसाइटी के अंदर अपना जिंदगी गुजारनी होती है. तो अच्छा, इसमें फिर जब वो बड़ी होती है या हम शुरू से देख लें कि अगर देयर इज चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, फीमेल चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, तो अब रिसोर्सेज फैमिली के अंदर जो भी होते हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल उसी तरह की होती है कि मैंने आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा कि और इट इज सो डिस्गस्टिंग कि एक घर में अगर तीन चार बच्चे हैं जिसमें अगर जो बॉयज हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने जाती तौर पर कुछ दोस्तों को जानता हूँ, दे विल सेंड देयर किड्स टू द बेस्ट एजुकेशन व्हाट दे थिंक, जो अच्छा स्कूल है. और बेटियों को वो हालांकि मतवल भी होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज वो एजुकेशन जो समझते हैं कि फलां स्कूल बेहतर दे रहा है, वहाँ पे उनको बेटियों को नहीं भेजेंगे बल्कि अक्सर गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. मुझे वो स्कूल की चॉइस के हवाले से गवर्नमेंट का ये वो मसला नहीं है. मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये बेहतर जगह है तालीम देने के लिए और उस पे आप तखसीस जो है वो जेंडर की बुनियाद पे करते हैं, और ये इर्द गिर्द मैं देखता हूँ. अच्छा, और अगर इसमें आप फिर मजीद देखें कि जो अगर डिसेबिलिटी कंडीशन है किसी बच्ची को और दो बच्चियां, वहाँ पे भी फिर वही तखसीस आ जाती है, क्योंकि फिर सोसाइटी या फैमिलीज जो है वो ये देखती है कि ये फीमेल जो है जिनको डिसेबिलिटी की कंडीशन नहीं है, तो या वो खुद से ले जाते हैं या उनके पेरेंट्स नहीं करते. तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइकी होती है, शायद हार्ड चॉइसेस होती हैं जिंदगी को. तो इस तरीके से वो किया जाता है. रियाना साहब पहले बात कर रही थी ये जो डेथ्स हैं, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए, मेरे ज़हन में भी आइडिया आता रहता है कि वी शुड कलेक्ट डाटा फ्रॉम ये पॉलीक्लिनिक और जो पिम्स है या और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं कि यहाँ पे जो बच्चों को लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उनमें जो उनकी जेंडर के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उससे भी हमें कुछ ट्रेंड्स पता चल जाता है. क्योंकि मेरा अजम्पशन ये है कि अगर कोई बच्चा मेल होगा तो फैमिली अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकती होगी चकवाल से या दूसरे दूर दराज इलाकों से, और वो बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, तो उसके लिए वो चाहे जेवर बेचकर या उधार लेकर या कैसे भी मैनेज करके फैमिलीज पेम्स में आती होंगी, लेकिन शायद फीमेल के लिए नहीं करती होंगी. ये एक अजम्पशन है, लेकिन ये डाटा अगर डिक किया जाए तो शायद इससे सूरत हाल बेहतर पता चल सकती है. अच्छा, फिर जब ये जिस तरह इम्तियाज फातिमा साहिबा ने बात की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 27 साल में डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट में रहा हूँ और इंटरेक्ट भी किया है कुलीग्स के साथ जो जिनको डिसेबिलिटी की कंडीशन थी, तो उसमें जो फीमेल का मैंने देखा है कि अच्छा हमारी सोसाइटी
ऑनर कोड या सेक्सुअल बिहेवियर या उस हवाले से, या लड़की की फीमेल की जो ग्रोथ है उसको जो दिखाते हैं कि उसने आगे क्या करना है। तो अच्छा, मैसेजिंग तो शुरू से शुरू हो जाती है, स्कूलिंग से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, अब और घर से भी, कि उसने बड़े होकर शादी करनी है। ये हमारे यहाँ एक मैसेज होता है। और साथ ही साथ फिर हम जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के हवाले से हमारे रवैये हैं, तो उस हवाले से भी बड़ी डाइकोटमी है कि एक तरफ तो वो जो मैसेजिंग की जाती है वो फीमेल विद डिसेबिलिटी के लिए भी होती है, वो भी यही समझती है कि वंस ही बी अ गर्ल ऑफ मैरिजेबल एज तो उसकी शादी होगी। अच्छा, लेकिन जब वो स्कूल के बाद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, और दिस इज द एक्सपीरियंस दैट माय फीमेल फ्रेंड्स ओवर द इयर्स हैव शेयर्ड, डिफरेंट ऑफ देम, कि एक तो बड़ी अजीब सी चीज है कि एक तरफ तो कि सेक्सुअल वायलेंस भी होता है अगेंस्ट विमेन, और उसमें तखसीस डिसेबिलिटी कंडीशन पे नहीं की जाती, और फीमेल विद डिसेबिलिटी जो है उनके अगेंस्ट वायलेंस भी होता है, सेक्सुअल वायलेंस। लेकिन जब शादी की बात आती है या रिलेशनशिप्स की बात आती है तो उनको एसेक्सुअल समझा जाता है, जेंडर न्यूट्रल समझा जाता है, उनको एज ए सेक्सुअल बीइंग जो है उनकी उस हवाले से नहीं देखा जाता, बल्कि मैंने जो अपनी किताब लिखी थी डिसेबल्ड बाय सोसाइटी, तो उसमें एक चैप्टर था जेंडर फेस ऑफ डिसेबिलिटी। तो बेस्ड ऑन my interaction with my wonderful colleagues and friends over the years, उसमें ये था कि जैसे एक ना सिस्टराइजेशन का मैंने वर्ड भी इस्तेमाल किया था, कि वो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको मतलब मेल जो होते हैं वो मतलब एक तो हमारे यहाँ रिस्पेक्ट तो किसी को उसके हम सबको देनी चाहिए ह्यूमन बीइंग के हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ रिस्पेक्ट देने का फिर वो तरीका होता है कि बहन भाई के हवाले से। तो जनरली फीमेल विद डिसेबिलिटीज आर सूटेबल कैंडिडेट्स टू बी रिगार्डेड एज सिस्टर्स। ये मैं इसको आई कॉल इट सिस्टराइजेशन। उनको किसी रिश्ते के पीछे छुपने के बजाय या उसका सहारा लेने के बगैर भी आप किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जनरली स्पीकिंग एज वेल। लेकिन फीमेल्स विद डिसेबिलिटीज जो हैं, चूंकि जेंडर और डिसेबिलिटी के हवाले से बात हो रही है, तो उनको ये देखा जाता है सिस्टराइजेशन का प्रोसेस से गुजरती हैं। अच्छा, अब हमारी सोसाइटी जो है या शायद सारी सोसाइटीज में दो रोल्स एसोसिएट किए जाते हैं मेल्स और फीमेल्स के हवाले से। मेल जनरली जो है हमारी सोसाइटी में तो डेफिनेटली एक ब्रेड विनर के तौर पर समझा जाता है, अगरचे अब चीज़ें कई हवालों से चेंज हो रही हैं, लेकिन ये कि यही समझा जाता है कि वो मेल इज़ अ ब्रेड विनर, और जो फीमेल है वो शी इज़ हाउस मेकर या मदर के रोल में देखा जाता है। अब जब फीमेल विद डिसेबिलिटीज को इन दो रोल में, जिसमें फातिमा ने भी जिक्र किया था कि उसकी रिजेक्शन की जो बात आती है वो इस हवाले से आती है कि सोसाइटी उनको उन दो रोल्स में देख नहीं पा रही होती, बहुत एज ए मदर और एज ए केयर टेकर कह लेंगे, केयर गिवर जो है, या मतलब एक हाउस मेकर के तौर पर। तो ये चीज एक बैरियर के तौर पर सामने आती है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि माय colleagues, those who were able to shatter these barriers with the advent of this technology, they were able to एक तो जो अर्निंग वाला काम है, मतलब वो तो उन्होंने डेफिनेटली कर लिया, और देन दे वर एबल टू शेड द इमेज कि जी वो मतलब अपने मतलब हवालों से दे वर एबल टू मेक गुड रिलेशनशिप्स एज वेल, शादियां भी, क्योंकि दे वर एबल टू एस्टैब्लिश कि जी वो डिसेबिलिटी के हवाले से उनको ना देखा जाए बट एज ए पर्सन देखा जाए। तो वो सोसाइटी का भी इमेज है, रोल है, रियासत का भी रोल है,
اور ہم خود شاید پرسن ود ڈسیبلٹیز کا بھی ہے. میں تو اس کو ان ٹرمز آف جو ڈبیٹ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ایک چیز جو میری ہمیشہ سے درخواست رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ پرسن ود ڈسیبلٹیز اور جو نان ڈسیبل لوگ بھی ہیں, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں وی ول ہیو ٹو لرن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلے 26-27 سال سے یہ کوشش جہاں پہ بھی کرتا ہوں تو مشکل پیش آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وی ول ہیو ٹو کال تھنگز ایز دے آر. when we don't see things as they are, یا ان کو دیکھتے بیان نہیں کرتے جیسے وہ ہوتی ہیں, تو پھر ہم چیزوں کو شاید بہتر بھی نہیں کر پا سکتے. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا بھر میں اوور 190 کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈبیٹ بحث مباحثے کے بعد طے پایا کہ جو اگر آپ ایز اے گروپ آف پیپل آپ نے مخاطب کرنا ہے تو دے کین بی کالڈ پیپل ود ڈسیبلٹیز یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا ایون ڈسیبلڈ پرسنز. کیونکہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز جب ہم کہتے ہیں تو دے آر پیپل فرسٹ اینڈ دین ود ڈسیبلٹیز, اور وہ ڈسیبلٹیز ان کی امپیئرمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایٹیٹیوڈنل اور فزیکل سوشل بیریئرز کی وجہ سے ہے. تو ہمیں یہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ یا ڈفرینٹ ایبلٹیز, مطلب ایبلٹیز کہاں سے ڈفرینٹ ہو گئی نا, ایبلٹیز تو ایبلٹیز ہی ہوتی ہے. اگر کسی کو لکھنا آتا ہے تو لکھنا آتا ہے, کرنے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہمیں اسپن دینے کی جو سوسائٹی میں ضرورت ہے, شاید اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کی ڈیپر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ نے ریاست نے یا لوگوں نے کچھ کر نہیں پاتے تو وہ شاید اسپیشل پیپل کہہ کر یا ڈفرینٹلی ایبلڈ کہہ کر یا اس طرح کر کے نا, تو ان کو اپنا وہ سوسائٹل گلٹ جو ہوتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ سمنگ اٹ اپ, اور بعد میں اگر کوئی سوال ہوئے تو بات کر لیں گے, کہ ایک تو جو ہماری جینڈر کی ڈبیٹ میں مطلب ویمن ہماری جو ہیں دے آر, میں نے تو کم از کم اگر کیونکہ سوسائٹی کی جو چینج ہوتی ہے کم از کم 20-25 سال کے ریفرنس پوائنٹ سے ہی دیکھی جا سکتی ہے, اور اس میں نے جو دیکھا ہے کہ بہت فرق آ گیا ہے پچھلے 25-30 سال میں. فیمیلز آر جنرلی asserting themselves, اور اس میں وہ والی فیمیلز ود ڈسیبلٹیز جن کے گھر میں جو ہے سپورٹ تھی موجود یا ریسورسز بھی تھے, دونوں صورتیں, تو وہ انہوں نے تو وہ بیریئرز جو ہے اپنے بریک کر لیے ہیں, اور وہ اپنے بڑے عزت طریقے سے اپنی فیملیز میں دے آر مدرز, دے آر پروفیشنل گرلز ایز ویل, جو کہ اپنا پرسیو کر رہی ہیں کریئرز وغیرہ کو. تھینک یو. زبیر صاحب. جی بہت شکریہ ظاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اور کچھ ایسی باتوں کی وضاحت بھی کی جس کو ہم لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں. مجھے بھی آج صحیح معنوں میں یہ سمجھ میں آیا کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا مطلب کیا ہے, کہ پرسنز آر ایکول, سم پیپل آر ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی اور بائی سوشل اسٹرکچرز. تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آیا کہ ڈسیبلڈ کا مطلب پرسن نہیں, وہ پرسن نہیں ہے بلکہ وہ سوسائٹی ہے جو اس کو ڈسیبل کرتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں شاہد صاحب نے جوائن کیا تھا. شاہد صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہیں وہ بے شک کر لیجئے, اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ لیجئے, اور پھر ہم کرم صاحب کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام پینلسٹ کو, زاہد عبداللہ صاحب, سیدہ امتیاز فاطمہ صاحبہ, سی پی ڈی آئی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک زبردست اسپیس کا جو ہے انعقاد کیا. میرا نام محمد کرامت اللہ ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. آئی ایم پریزیڈنٹ بریکنگ بیریئر وومن, اور ہم 2017 سے جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز اور خاص طور پہ وومن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. زاہد صاحب نے بہت ہی جو ہے ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ
تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دیں. اسی طرح میری سسٹر سیدہ امتیاز فاطمہ صاحبہ نے بھی جو ہے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے. جیسے کہ شروع کے اندر ہی امتیاز فاطمہ صاحبہ نے کچھ ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے جو ہے باتیں شیئر کی. تو یہ ایک واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. 3 دسمبر 2022 انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے اوپر نادرا نے جو ڈیٹا ریویل کیا ہے اس کے مطابق 5,48,000 رجسٹرڈ پرسن ود ڈسیبلٹیز پورے پاکستان میں رہتے ہیں، جو کہ ایک المیہ ہے. جبکہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کا 10 سے 15% جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی کے اوپر محیط ہے. اگر آپ اس کو منیمائز بھی کر لیں، 10% بھی لے جائیں، تو 20 کروڑ عوام کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کے 2 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پائے جاتے ہیں. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی انکلوژن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں سیریسلی تھنک کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. بلوچستان پاکستان کا پہلا صوبہ تھا جس نے پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ 2017 جو ہے وہ بنایا، اور اب تک کا المیہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے بننے کے آج 6 سال چل رہا ہے، اس کے ROBs جو ہے وہ نہیں بن سکے. اس کی وجوہات جو ہے سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آئی ہیں وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہ لینا، اور جو پالیسی میکر ہیں ان کو پراپر طریقے کی جو اویئرنس ہے وہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے UNCRPD کا، اور UNCRPD جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ان کے حقوق دیتا ہے. ہم اگر نیشنل یا انٹرنیشنل NGOs کی طرف چلے جائیں تو ان NGOs کے اندر ہی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے جو رائٹ ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یعنی کہ ان آرگنائزیشنز کے جو آفیسز ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. زاہد صاحب جیسے بذات خود جو ہے وہ ڈسیبل نہیں ہوتا، اصل میں جو انوائرمنٹ ارد گرد ہوتا ہے وہ ڈسیبل ہوتا ہے، یعنی کہ ویل چیئر یوزر کے لیے کیوں نہیں ریم بنایا جا رہا. سوال یہاں اٹھتا ہے جب یہ شعور، یہ اویئرنس ہماری سوسائٹی، ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی تو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ڈسیبلٹی موومنٹ نے بہت کام کیا، جس کی وجہ سے اب خواتین ود ڈسیبلٹیز، پرسن ود ڈسیبلٹیز، یہ تمام وہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. نہ صرف باہر نکل رہے ہیں بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف لوگوں کے اندر نہ صرف شعور اجاگر کر رہے ہیں بلکہ ان جگہوں کو، ان پلیسز کو ایکسیسیبل بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک انوائرمنٹ ایکسیسیبل ہوگا تو ہم اس کے بعد ہی آگے کی منازل جو ہیں وہ آرام سے حاصل کر سکیں گے. تو میرا کوئی سوال تو نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا. تو سب سے پہلے سب ہیومن رائٹس تنظیموں کو، سب آرگنائزیشنز کو، نیشنل انٹرنیشنل لیول کی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈسیبلٹی کے اوپر بات تو کرنا شروع ہو گئے، مگر کیا ان کی جو بات ہے وہ صرف بات کی حد تک ہے؟ کیا وہ امپلیمنٹیشن جو انہوں نے کرنی ہے اپنے اداروں کے اندر اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد شروع کیا ہے یا نہیں شروع کیا؟ شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ کرامت اللہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت عمدہ بات کی، اور ایک پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے کہ گلوبلی جو ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا ہے، جو ڈیزیزز کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، جینز کی میوٹیشن سے جس کا تعلق ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ 10 سے 15% ایک پیٹرن ہے ہیومن پاپولیشن کا کہ 10 سے 15% لوگوں میں کوئی نہ کوئی وہ نارمل کی رینج سے رائٹ لیفٹ ڈائگریشن ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیویشن اس کے اندر ہوتی ہے. اس ڈیویشن جو مطلب ان اے وے دس از اے نارمل ہیومن پاپولیشن جو 10% 10 to 15% کے قریب وہ نارمل پیٹرن سے
ڈیویٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی ٹیکنالوجی اپنے سسٹمز کو انیبل کرنا ہوتا ہے کہ وہ تو یہ پاکستان میں کیسے کم ہو سکتا ہے. اگر یہ کم ہے تو پھر یہ وہی بات ہے جس کا تذکرہ سعیدہ نے بھی کیا, میڈم ریحانہ نے بھی کیا, کہ ہم ہمارا جو ڈیٹا گیدرنگ جو انفارمیشن کلیکشن کا جو میکنزمز ہیں وہ فلاڈ ہیں. وہ جس طرح امارتیا سین نے ایک آرگومنٹ لے کے آئے تھے مسنگ ویمن کا, کہ وہ فیٹیسائڈ جو ہمارے معاشرے میں ہے یا سیکس سلیکشن کا جو پرابلم ہے, جو جینڈر ڈسکریمنیشن سے نکلتا ہے, وہی پیٹرن آپ کو ان دی آئیڈینٹیفیکیشن آف پرسنز ڈسیبلٹیز نظر آتا ہے, کہ مسنگ PWDs آپ کے پاس ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کا, ان کا انویزیبلٹی ہے جو پھر آپ کی پلاننگ میں سے سارے چیزوں میں سے نکل جاتا ہے. آپ کا سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے اور ایک طرح سے ان کو اپنے آپ کو بائٹ کرتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. شاہد صاحب اس وقت آواز میں کچھ خرابی آ گئی, آپ پلیز بات کیجیے. اپنا سوال ہے یا کامنٹ ہے, جیسے بھی آپ چاہیں. بڑی مہربانی زبیر صاحب, بڑی خوشی ہوئی آج ریحانہ صاحبہ کو, سعیدہ بی بی کو اور زاہد صاحب کو ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹس, اور اکرامت صاحب نے جو بات کی ہے ان کو سنا. جینڈر اور ڈسیبلٹی جو ہے یہ ہمارے ملک کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے, اور یہ ویری کرتا ہے فرام سٹی ٹو سٹی. میں پروونس کی بھی بات نہیں کروں گا, میں سٹی کہتا ہوں. اور وہ کہ موجودہ وقت میں اس میں کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے, مگر آج سے 32 سال پرانا قصہ جب مجھے میری اپنی بیٹی کا یاد آتا ہے تو دل ابھی بھی رونے لگتا ہے, کہ مجھے پشاور جیسی شہر میں چائلڈ سرجن نہیں مل رہا تھا کہ میری بیٹی جس کو ڈائفومیٹک ہرنیا کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کہ اس کا آپریشن کیا جا سکے, اور وہ بیچاری 1 ہفتے کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئی. مگر آج موجودہ وقت میں کیا سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے زندہ بھی رہ جاتے ہیں, پلی بھول بھی جاتے ہیں, اور ان مسئلوں سے بھی 2-4 نہیں ہوتے. شکریہ. بہت شکریہ شاہد صاحب. یہ زندگی انسان کی ایسے ہی ہے, دکھ اس کے ساتھ ہیں, اور یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے حالات کو بہتر کریں جس طریقے سے بھی ممکن ہو, ہم جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ملالہ کو نوبیل پرائز جو سیرمنی تھی, اس میں ایک انڈیا سے بھی صاحب تھے جن کو شیئرڈ نوبیل پرائز تھا. تو جو انڈیا والے صاحب تھے انہوں نے ایک سٹوری سنائی اپنی اسپیچ کے دوران. وہ سٹوری مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے. وہ یہ تھی کہ ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, تو تمام جانور بھاگ رہے ہیں. ایک پرندہ جو ہے وہ دور کہیں اپنی چونچ میں پانی لے کے آتا ہے اور اس آگ پہ بجھاتا ہے, آگ پہ ڈالتا ہے, پھر دور جاتا ہے چونچ میں پانی لے کے آتا ہے اور وہ چند قطرے جو اس کو ملتے ہیں وہ آگ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو کوئی شخص کہتا ہے کہ تم اس طرح پانی لا رہے ہو, اس طرح آگ تو نہیں بجھے گی, اس طرح جنگل میں تو آگ اتنے پانی سے نہیں بجھ سکتی. تو پرندہ کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں یہ کروں, اور یہ میں کرتا رہوں گا جب تک کہ آگ نہیں بجھتی. مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لیسن ان دس اسٹوری, کہ ہمیں اپنی سطح پہ جہاں بھی جو بھی کنٹریبیوشن آپ کر سکتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے, تاکہ سچویشن بہتر ہو, اور آنے والے وقت میں تمام لوگ, تمام حساب وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن بیسڈ آن جینڈر اور اینی ادر کائنڈ آف پلورالٹی کہہ لیں اس کو, ڈفرینسیٹڈ بیہیویئرس کہہ لیں, ڈفرینسیٹڈ باڈیز کہہ لیجیے, ڈفرینسیٹڈ تھنکنگ کہہ لیجیے, ایٹیٹیوڈ کہہ لیجیے, اس کے بغیر لوگ جو ہے وہ اس ڈسکریمنیشن کو فیس کیے بغیر اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں یہ ایاز صاحب کا مائک اپروو نہیں کر پا رہا ہوں, آپ کائنڈلی دیکھ لیجیے اگر یہ اپروو کر دیں. ہم ان دا مین ٹائم. جی زاہد صاحب ضرور پلیز.
ہاں اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بڑی خوبصورت مثال تھی پانی والی جو آپ نے وہ بتائی ان کی جو چونچ سے وہ پرندہ ڈال رہا تھا. یہاں پہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ یہ جو پانی کی چونچ ہے نا اب چونچ کے ذریعے سے پانی ڈالنے والی آگ پہ یہ کام ڈسیبل لوگ خود کر رہے ہیں یا ان کی آرگنائزیشنز کر رہے ہیں. پاکستان میں جو 30 سال سے ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ چلی ہے پچھلے 35 سال میں نا اس میں اب وہ نام میں کیا گنواؤں آپ کو ڈاکٹر فاطمہ شاہ تھیں مسز مقبول تھیں ڈاکٹر سلمہ مقبول سائمہ عمار تھیں اور بڑے لوگ ہیں بعد میں جنہوں نے کام کیا. ڈسیبل لوگوں نے جو ٹیکنالوجی آئی جو میں بھی استعمال کرتا ہوں یا ویل پیڈ استعمال کرتے ہیں 97 میں پہلا بندہ تھا. اچھا وہ بھی ہم نے خود ہی ارینج کی اور وہ بھی اب تک سافٹ ویئر جو ہے وہ پائریٹڈ استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور پھر کنیکشنز ہو گئے انٹرنیٹ کے ساتھ پاکستان کی ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ کے لوگوں کے انٹرنیشنل اور وہ سافٹ ویئر وغیرہ بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں نا. تو اس میں جو لیگ ہے نا دو سطح پہ بہت بڑا لیگ ہے. ایک تو ہے گورنمنٹ کا جو کہ آپ کو کیا رونا اس کا آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ایک چیز جو کی جا سکتی ہے اور جس میں میری بڑی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے زبیر صاحب وہ یہ ہے کہ مطلب میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہوں جن میں جیسے مختار صاحب سے میں نے ڈسیبلٹی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز پڑھ رہا تھا تو ان کے ساتھ میں نے کچھ اسائنمنٹس جمع کروائی. اس وقت وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے تو ان سے ایک چھوٹی موٹی کنسلٹنسی لی اسٹیبلش کیا کہ سر میں کام کر سکتا ہوں اور مجھے بعد میں مواقع بھی ملے اور بڑا کام بھی کیا میں نے کوشش کی اپنی نا. لیکن میں جس جگہ پہ گیا جس ادارے میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ ادارہ الیکشن کے اوپر کام کر رہا تھا تو اچھا یہ جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں تو یہ 2004 کی بات ہے. اچھا یہ تو ان کے پھر ووٹنگ رائٹ بھی ہوتا ہوگا. اچھا یہ ووٹ کیسے دیتے ہیں؟ تو وہاں سے بات شروع ہوئی کہ اچھا ان کے اوپر بھی ہم کام کر لیں. تو جس جگہ پہ گیا نا تو ان کو نظر آیا کہ اچھا ان کے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ابھی میرے دوست کوئٹہ سے کرامت صاحب بات کر رہے تھے مجھے بڑی خوبصورت بات لگی ان کی اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اوسٹینسبلی ہم جو اتنی بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ہے لاہور میں ہے کراچی میں جو ادروائز ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں مین ایشوز پہ الیکشنز کے اوپر کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں ہیلتھ ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں اور چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو وہ جو گیپ ہے نا وہ بہت بڑا ہے کہ وہ مطلب انکلوڈ ہی نہیں کرتے کرامت جیسے لوگوں کو امتیاز فاطمہ جیسے لوگوں کو. ان لوگوں نے خود جا کے ان تک پہنچتے ہیں اور وہ اون تو کر لیتے ہیں چلا بھی لیتے ہیں لیکن آئی تھنک کہ ایک بڑی ہی ہولسٹک جو ہے نا مطلب ان کو اپنے ٹو سٹارٹ وتھ کہ اپنے لینا اپنے دفاتر جو ہے ان جگہوں پہ جو ایکسیسیبل ہوں پھر ان کو بلائے نا جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں اسپیسز شوڈ بی اوپن ٹو دیم کیونکہ یہ ہمارے زبیر صاحب آئی تھنک یو وڈ ایگری وتھ می کہ یہ تھنک ٹینکس ہے یہ ادارے جتنے بھی ہیں ہمارے نا اور یہی آگے مطلب تھاٹ لیڈرز ہیں چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو جو جتنی بھی ہماری ان کو جو بھی کہہ لیں آپ ان کو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کہہ لیں نان پرافٹ کہہ لیں این جی اوز کہہ لیں تو ان کے یہاں جو ایک میں نے دیکھا ہے کہ کچھ الفاظ ہیں ولنریبل گروپس ٹھیک ہے اس طرح کے اور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان پیک کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ مارجنلائز تو لکھ دیتے ہیں لکھنا بھی آ گیا ولنریبل بھی لکھنے کا آ گیا لیکن اس کو مطلب وہ کرنا اب جیسے ریحانہ صاحبہ بات کر رہی تھی بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ مطلب جو ڈسیبلٹی ہے یہ تو ایک کراس کٹنگ ہے مطلب مینارٹیز کو بھی اگر آپ مینارٹی کی بات کریں گے تو مینارٹی میں جو بھی میل ہے فیمیل ہے ان کی ڈسیبلٹی کا ایشو بھی ہے نا
تو ڈسیبلٹی تو بھائی نہ تو وہ فقہ دیکھتی ہے، نہ مسلک دیکھتی ہے، نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ ایتھنیسٹی دیکھتی ہے، نہ جیوگرافیکل باؤنڈریز دیکھتی ہے، نہ انکم بریکٹس دیکھتی ہے. تو اس جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے لیکن جو جتنی بھی جن ایریاز میں بھی ان کا وہ مینڈیٹ ہے تو وہاں پہ ڈسیبلٹی کی وہ لفظ موجود ہیں مارجنلائز والے ولنریبل والے، لیکن اس میں انکلوژن کے مسائل بہت ہیں، خاص طور پر پرسن ود ڈسیبلٹیز کے اسٹیک ہولڈرز کے طور پر، ان کے سٹاف کے اندر بھی، ان کی ہائرنگ اور ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر بھی، ان کی بلڈنگ میں بھی، اور ان کے پروگرام سائٹ کے جو ایشوز ہیں وہاں پہ بھی. جی زبیر صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا. both at the policy and practice level. اب ہم مائک ہمارا اوپن ہے. if anyone wants to speak or they can send us a message as well. بے شک ڈی ایم کر دیجئے، بے شک ہماری اسپیس کے نیچے لکھ دیجئے، ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ خود بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ریحانہ، آپ نے تمام ہمارے دوستوں کی بات سنی، ایکسپرٹس کی بات سنی. آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیں گی، جو لیسنز لرنڈ ہیں جو ہم نے اس میں سے سمجھے؟ ریحانہ، مائک از یورس. جی تھینک یو زبیر صاحب. دو تین باتیں جو ہیں میں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ ڈس ایبلٹی کے اندر بھی کچھ تو بہت ہی ویزیبل ڈس ایبلٹیز ہیں نا، جس کو نظر آ جاتی ہیں ہمیں، اور پھر کچھ ہیں جو ہمیں اتنی جلدی نظر نہیں آتی ہیں، یا وہ آتی بھی ہیں تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم اس کو ایک ٹائم پہ اس کو حل کر لیں تو وہ ڈسیبلٹی بڑھے نہیں، وہ کم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتی ہوں کہ میں بلوچستان میں گئی، کھاران ڈسٹرکٹ میں. I was really surprised. میں کوئی ایک گاؤں کے اندر کوئی 4-5 گھروں میں گئی، اور مجھے ہر گھر کے اندر تقریباً ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈسیبل مل رہا تھا. ایک گھر کے اندر تو 4 بچے مجھے ڈسیبل مل. مطلب ڈسیبل ایسے تھے کہ وہ یا تو نہیں بول پا رہے تھے، کسی کا تھوڑا بہت آپ سمجھ لیں کہ ٹانگ کا مسئلہ تھا یا اس طرح سے تھا. میرے خیال میں وہ بنیادی طور پر شروع میں وہ کوئی بیماری ہوگی جو اس کی شناخت نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ بعد میں ایک پوری ڈسیبلٹی بن گئی. تو میں نے جب اس خاتون اس سے میں آتی ہوں کہ جو ہمارا پالیسی یا جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا اور کمیونٹی کا لنک کتنا ایک تو ویک ہے، اور کتنی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری پالیسیز بھی بنتی ہیں وہ سمپتھی کے بیسس پر بنتی ہے، ایمپیتھی کے بیسس پر اتنی نہیں بنتی ہیں. تو جو سمپتھی ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو صحیح ہے، ورنہ وہ آگے چل کے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو ایبل نہیں بناتی، انکلوڈ نہیں کرتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو میں نے جب وہاں دیکھا تو میں اس خاتون کو پوچھ رہی تھی کہ آپ کے 3-4 بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، تو آپ ان کو کبھی دکھایا ہے ڈاکٹر کو؟ بڑا بچہ 14 سال 12 سال 10 سال. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، اور یہ ہم مزاروں پہ لے جاتے ہیں، درگاہوں پہ لے جاتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اکثر علاقوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں تو فیسلٹیز بھی نہیں ہے اور سوچ بھی ایسی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہے کبھی کہ یہ کسی کو دکھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں واپس آئی، جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، تو میں نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ یہ ہے، اور وہ تھوڑا بہت ڈسیبلٹی پر اس طرح سے کام کرتے تھے کہ وہ لنک کرتے تھے، ڈیوائسز دے دیتے تھے. ڈیوائسز کی وجہ سے بائی دا وے رورل ایریاز میں مینٹیننس کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ویل چیئر دے دیں تو وہ کل کو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے. آپ جو ہے ہیئرنگ کی ڈیوائسز دے دیں، وہ اس کے مسائل، وہ تو ایک الگ ہی ایک کہانی ہمیں وہاں پر نظر آئی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی، یہ بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی اس طرح سے بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنا جو
لٹریچر بناتے ہیں جو انفارمیشن ڈسیمینیشن کا، اس کے اندر آپ یہ اس بات کو لے آئیں کہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے نا وہ میڈیکل فیسلٹیز پر ان ٹرمز آف ڈسیبلٹی، مینٹل ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ ہو، تاکہ یہ درگاہوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ایڈریس کریں. They were really afraid کہ ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات کی ہم نے، تو وہ بھی they were afraid کہ نہیں جی یہ تو یہاں کا کلچر ہے، سوشل ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے اداروں سے لے کے ہمارے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز بھی ہو، وہ اس کو ابھی تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے سب نے بڑی سطحی طور پر اس ایشو کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، اور اس کو ہم نے مکمل طور پر سمجھا بھی نہیں ہے کہ یہ ایشو کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اور اس کو کس طرح سے جو حل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جیسے ابھی پوری جو سوسائٹی ہے اس میں وائلنس جیسے آہستہ آہستہ جیسے ایک نام بنتا جا رہا ہے، اس میں آپ سوچیں کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کی جو پالیسیز بنتی ہیں یا لاز بنتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کتنا ڈسیبلٹی کو ہم جینڈر کے کانٹیکسٹ میں لے کے آتے. میرا خیال ہے کہ نہیں لے آتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری اپنی جو ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا ایون ہمارے جو ایڈوکیسی کے ادارے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے مکمل طور پر سینسٹیو نہیں ہے، مکمل طور پر اس پر سمجھا بھی نہیں. تو دونوں حوالے سے ضرورت ہے، ایڈوکیسی کی بھی ضرورت ہے، ریسرچ کی بھی ضرورت ہے اس کے اندر، اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایک اویئرنیس ریزنگ کی جو ہے وہ بھی ضرورت ہے. اوور آل جو ہماری سوسائٹی کیونکہ وہ ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل کا سامنا ہے ہمارے یہاں. تو کیونکہ وہ جیسے زاہد صاحب نے کہا نا کہ اوور آل ہی ہمارا ایک جو جینڈر بیسڈ جو ہے سوسائٹی کے اندر اتنی ناانصافی ہے خواتین کے ساتھ، اتنا جو ہے محرومیاں ہیں، تو اس میں پھر یہ جو خواتین بچے جو ہے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ اگر ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ پھر ایک زیادہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ کسی حوالے سے بھی وہ آگے بڑھنے کا ان کے لیے چانس جو ہے وہ نہیں بنتا. پاورٹی ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک عنصر ہے. ہمیں جیسے وہ فیملیز جو سم ہاؤ ویل آف ہیں، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ڈسیبلٹی کو ایڈریس کرتی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، لیکن پاورٹی نے بہت ساری گھرانوں کے اندر جو ہے وہ جو ڈسیبل بچے ہیں ان کو ان کے لیے جو ہے وہ کرتی ہی نہیں ہے. مطلب ایک تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے وہ اور ولنریبل بن جاتا ہے. جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا کہ اگر ریسورسز کی کمی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ پھر بھی پریفر جو ہے وہ لڑکے کو کریں گے، لڑکی کو نہیں کریں گے، اور اگر ڈسیبل ہوگا تو اور بھی جو ہے اس کو نہیں کریں گے. جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا جو ایشو ہے وہ جنرلی ہی پاکستان کے اندر خواتین ایک عذاب سے گزر رہی ہوتی ہیں. اس میں فیملی پلاننگ کی پریکٹسز سے لے کے ارلی میرج سے لے کے پھر شادی کے بعد کے جو ہے ایشوز، جو کیا کہتے ہیں بچے پیدا کرنا، پریگننٹ وومن کی جو ہیلتھ پر ایکسیس ہونا، یہ سارے جو ایشوز ہیں وہ رہتے ہیں. جنرلی جو ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کا ایک ڈسیبل بچہ یا بچی خاص طور پر اس کو ناکارہ بنانے کے لیے اس پر
नाम रख देना, उसको छेड़ना, ये ऐसी चीजें हैं जो एक हमें नॉर्मल जो है वो लगने लगी हैं, लगती हैं। मतलब अगर आप गली में जा रहे हैं, किसी लड़की को या लड़के को, डिसेबल को कोई छेड़ रहा है, तो इट्स नॉर्मल थिंग। तो ये जो नॉर्मलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना, वायलेंस को एक्सेप्ट करना, ये जो है ये एक हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जो है ना लेके जाने की बड़ी हिंड्रेंसेस हैं, बैरियर्स हैं। और इसमें अगेन मैं पर्टिकुलरली ये समझती हूँ कि रियासत को बहुत ही इस पर काम करने की जरूरत है। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि जी सारे लोग बराबर हैं, मर्द हो, औरत हो, मिनॉरिटीज में हो, सब बराबर हैं, लेकिन उसकी जो उसकी जो एक्सरसाइज करना है वो रियासत का काम है। और उसको इनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए रियासत को ही ज्यादा आगे आना पड़ेगा। और मैं इस बात पर समझती हूँ कि जो हमारे सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स बनते हैं उसमें हमारी पॉलिसीज का बहुत बड़ा दखल होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये इन्फोर्स किया जाए कि जो भी बच्चा, लड़का लड़की, उसको जो 225A के आर्टिकल के मुताबिक जो है वो 10वीं जमात तक फ्री तालीम देनी है, अगर यही रियासत अगर जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करे हर बच्चे के लिए, तो एटलीस्ट जो है ना सब बच्चे इंक्लूडिंग जो है PWDs जो हैं बच्चे, वो तालीम हासिल कर सकें। और इतनी अगर वो तालीम हासिल कर ले फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए मौके देखें कि वो बढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि और रियासत को इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, और साथ साथ जो लोगों के रवैये हैं उसको बदलने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको खुद को समझना पड़ेगा, इस इशू को, उसको जांचना पड़ेगा, और इस सेंसिटिविटी को समझने का कि ये कितना स्केल पर है। क्योंकि हम इसके स्केल का मतलब सिर्फ नंबर्स में नहीं है, इंटेंसिटी क्या है, कि इंटेंस कितना है ये जो है मामला, इसको समझने की जो है ना वो बहुत ही जरूरत है। एंड आई एग्री विद द ऑल पैनलिस्ट के जो है हमारी इश्यूज जो है पर्सन्स के, PWDs के जो हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ नहीं है, वो तो है ही हैं, वो समझ हमें आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको आगे बढ़ने के लिए जो मौके देने की बात है, और उसको आगे अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल जो जरूरियात हैं उसको लेके आने की जो है वो जरूरत है, और वो सभी हम मिलके जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक पूरा जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये इन हर पॉलिसी का, जैसे हम कहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम करना है, इंटीग्रेटेड करना है, तो ये हर पॉलिसी के अंदर जो है इसकी मेन स्ट्रीमिंग जो है करना वो बहुत लाजमी है। जी बहुत शुक्रिया रेहाना, ये आपने बहुत एग्जैक्टली परहैप्स वी वांटेड उसकी इवैल्यूएशन के इन सारी चीजों को लेके आना, और इस पर्सपेक्टिव को लेके आने की परहैप्स सबसे at every step of जुबैर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। फिर कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से काफी ज़ाहिर है ये टॉपिक ऐसे है कि इस पे हम जितनी भी बात करें वो कम है, और बातों से मजीद बातें निकल के सामने आती हैं, और मजीद ना सिर्फ ये कि मसाइल की निशानदेही होती है बल्कि सॉल्यूशंस भी हमें नज़र आते हैं या मिलते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि शायद ये एक नशिस्त में बात करना बहुत कम वक्त लगा उसके लिए, और वो इतनी इंगेजिंग गुफ्तगू थी कि 1 मिनट के लिए भी ध्यान जो है वो भटका नहीं है। वक्त काफ़ी हो चुका है, और मेरे ख्याल से कि जाहिद साहब आपने, करामत साहब ने, फिर सईदा इम्तियाज़ फातिमा साहब ने, शाहिद साहब ने, रेहाना साहिबा ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो बातें हैं उनको ना सिर्फ ये कि हमारे सामने रखा, बल्कि रेहाना
دیا, آپ نے اینڈ پہ کافی کنکلوڈ اس کو بڑے بہتر انداز سے کر دیا ہے. یہ جو ہماری اسپیس ہے اس کو ہم انشاءاللہ, ظاہر ہے یہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی اور ہم اس کو پھر ایڈٹ کر کے اپنے جو سننے والے ہیں یا ہمارے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ مزید شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ بات آج ہی ختم نہ ہو جائے, بلکہ یہ چیز جو ہے وہ جب ہم اس کو سنیں ہم ان باتوں کو ری انفورس کریں یا ان باتوں کے اوپر مزید غور و غوص بھی کریں. تو یہ ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے آج کوئی کمٹمنٹ کی ہے یا آج ہم نے کوئی بات کی ہے تو اس کو ہم نے پھر تھوڑے عرصے بعد کس طریقے سے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے, یہ کس طریقے سے اس کو مزید اپنے کام کے اندر شامل بھی کرنا ہے. جیسے زبیر صاحب نے کہا تھا کہ آج انہوں نے کچھ نیا سیکھا اس حوالے سے کہ افراد پہلے ہیں اور معذوری بعد میں ہے, اور سوسائٹی نے کس طریقے سے جو ہے وہ بیریئرز رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو انکلوژن کے جو اسفیئر ہے اس سے باہر کرنے کے لیے. تو یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے, یہ ہماری صرف ون آف نشست نہیں تھی, ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر مزید ٹویٹر اسپیسز بھی کریں گے اور مزید جو ہے وہ اس کو انفولڈ بھی کریں گے. آج ہم نے جینڈر کے لینس سے کیا, میں بھی ہم اگلی دفعہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں وہ پلس ویمن پلس ڈسیبلٹیز کا اینگل لے کر آئیں, یا اس سے اگلی دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اس کو اگر ڈسیبلٹی کے مسائل بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل بیریئر سوسائٹی کیسے ان کے لیے کریٹ کرتی ہے. تو اس طرح کی ہماری یہ نشستیں مزید چلتی رہیں گی. آج کی ہمیں جو ہمارے ساتھ لوگ موجود رہے ہیں تھرو آؤٹ دا اسپیس, ان سب کا بہت شکریہ, ہمارے اسپیکرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اتنی اہم اور مفید باتیں آپ نے کی ہیں. انشاءاللہ اگلے اسپیس سیشن میں دوبارہ ہم بات کریں گے اور مزید جو ہے وہ ان ٹاپکس کے اوپر آپ کی ماہرانہ جو گفتگو ہے اس کو سنیں گے. تو سی پی ڈی آئی کے بہاف میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ.